اور ایک چیز اور یاد رکھیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مال دیکھتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتا. ہم اکثر اس میں ہوتے ہیں کہ میرے پاس تو جب تک لاکھوں روپیہ نہیں آئے گا تو میں خرچ کیسے کروں، میں تو خود ضرورت مند ہوں. اگر یہ مقدار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قانون رکھ دیتا نا مقدار کا، تو پھر تو غریب کے لیے صدقہ کرنا امپاسبل تھا، کیونکہ غریب تو بیچارے خود اپنی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں. پھر تو صرف امیر لوگ جن کے پاس لاکھوں روپیہ وہی خرچ کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ پرسنٹیج کو دیکھتا ہے کہ کتنا فیصد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا. میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ایک شخص ہے جس کی تنخواہ ہے 10,000 روپے، 10,000 روپے مہینے کے. اب 10,000 روپے مہینے کی میں سے وہ اگر خرچ کرنا بھی چاہے تو بامشکل اس کا اپنا ہی گزارا ہوتا ہے، تو وہ 1000 کیا، وہ تو 500 روپے نکالنا بھی ایسے شخص کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ 10,000 روپے والی تنخواہ بندے کے لیے اپنا گزارا مشکل سے چل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ 10,000 جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ میں نے 1,000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو اس نے کتنا خرچ کیا؟ اپنے مال کا صرف 1,000 روپیہ. دوسری طرف ایک شخص ہے جس کی تنخواہ ہے 1,00,000 روپیہ مہینہ، 1,00,000 روپے مہینہ. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بھی اللہ کے راستے میں 1,000 روپیہ خرچ کرتا ہوں، یا وہ کہتا ہے میں 2,000 روپیہ خرچ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، 2,000 روپیہ خرچ. اب جس نے 1,000 خرچ کیا ہے، 2,000 خرچ کیا، کون سی بڑی ویلیو ہے؟ 1,000 اور 2,000؟ 2,000. سو 2,000 بڑی ویلیو ہے. تو اس ہمیں دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اس نے 2,000 خرچ، اس نے زیادہ پیسے خرچ کیے، زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. لیکن اللہ کے نزدیک کس کے مال کی ویلیو زیادہ ہے؟ 1,000 روپے والے کی. کیوں؟ کیونکہ 10,000 روپے میں سے 1,000 روپے خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص نے اپنے مال کا 10% اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اور جو شخص 1,00,000 روپے میں سے 2,000 روپیہ دے رہا ہے، اس نے اللہ کے راستے میں صرف 2% اپنے مال کا خرچ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرسنٹیج دیکھتا ہے کہ اپنے مال کا کون شخص کتنا مال کا کتنا فیصد اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو یہ غریب شخص جس نے دیکھ ظاہری طور پہ مال کم خرچ کیا، اللہ کے ہاں اس کی زیادہ ویلیو ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جس کا مال بہت زیادہ تھا لیکن اس نے اپنی انکم کا پرسنٹیج جو ہے وہ کم خرچ کیا. تو یہ قانون اتنا خوبصورت ہے کہ اس قانون کے تحت غریب سے غریب اور امیر سے امیر اپنی استطاعت کے مطابق اجر لے سکتا ہے. اسی طریقے سے دیکھا جائے تو غزوہ تبوک پہ جب سچویشن تھی، سب نے مال جب خرچ کیا، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی مال لے کر آئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی مال لے کر آئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت مال کی وسعت تھی، تو مجھے یقین تھا کہ آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا. مال لے کے آگے، وہ بڑے خوشی خوشی پہنچے کہ یہ یا رسول اللہ میری طرف سے یہ مال. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی مال دے دیا. جب آپ سے نے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ پیچھے کتنا چھوڑ کے آئے ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جتنا میں لے کے آیا اتنا ہی پیچھے چھوڑ کے آیا، یعنی 50%، اپنے مال کا نصف 50% دیا. ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابوبکر پیچھے کیا چھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، سارے ہی دے دیا 100%. تو اب ویلیو وائز مقدار کے اعتبار سے میرے علم میں نہیں ہے کہ مقدار کس کی زیادہ تھی، لیکن یہ چیز تو شور ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام اس مال کے اعتبار سے، اس صدقے کے اعتبار سے اس لیے بڑھ گیا کیونکہ انہوں نے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اب اگر وہ مقدار میں عمر رضی اللہ عنہ کے مال سے کم بھی ہوگا پھر بھی اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ہم نے کیا بات کی کہ پرسنٹیج یہ کاؤنٹ کرتی ہے، کوانٹٹی کاؤنٹ نہیں کرتی. تو جو بھی اللہ آپ کو مال دے اس کا ایک خاص فیصد اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو. آپ ایسی سمجھ لو کہ جیسے اللہ کے ساتھ ایک کمیٹی ڈال لو، جیسے ہم ایک کمیٹی ڈالتے ہیں نا ہر مہینے کی، کہ بس کمیٹی ڈالی. اور کمیٹی ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو پیسے ہم دے رہے ہوتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں اور جب ہمارا نمبر آئے گا ہمیں مل جائیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمیٹی ڈال لو کہ ہر مہینے اللہ کے راستے میں ایک خاص کم سے کم مقدار ضرور نکالا کرو، اور اس یقین کے ساتھ نکالا کرو یہ کمیٹی ڈالی ہے، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. یہ ضائع نہیں ہو رہا. ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید ہم مال جو نکالتے ہیں ضائع، اصل میں یہی مال ہے جو ہمارے کام آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو تو خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو ہم نے اپنے اوپر خرچ کر دیا، کھا کے لگا لیا، کپڑے خرید لیے اور ضائع ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. لیکن جو صدقہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. حقیقت میں ہم اللہ کے ساتھ کمیٹی ڈال رہے ہیں جس کا ہمیں جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی نظر آئے گا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کہ مال اللہ کے راہ میں جو مال خرچ کیا تھا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یقین سے عمل کیا کرو. یقین، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار پتہ نہیں دوں گا تو واپس نہ آئے تو پھر کی ہوتی، ٹینشن شروع ہوتی نا، دے دیا اور واپس نہ آیا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ انسانی فطرت ہے، کمزور ہے ہم لوگ.
تو یہ یقین رکھو، کیونکہ یہ کہنے والا میں نہیں ہوں، مطلب ایک بندہ آپ کو کہنے یار یہ کر دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا نہ ہی ہے، لیکن جب اللہ نے کہا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کہ میں بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا، تو یہ گارنٹی اور کمٹمنٹ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، کسی انسان کی نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ صدقہ جو ہے کبھی مال کو نہیں گھٹاتا، تو یہ گارنٹی کس سے آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور جس چیز کے اوپر گارنٹی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو، اس کو آنکھیں بند کر کے کر لیا کرو، آنکھیں بند کر کے کر لیا کرو کہ انشاءاللہ ہوگا ہی ہوگا، اس میں کوئی ایبسولوٹلی کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔